معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے اور اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان چاہے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اور انسان کا سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے اور اللہ کی حکمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے بعض دفعہ انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان کچھ اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نفع بخش ہو اور اس کے لیے مفید ہو۔ مفید وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ان زمین و آسمان میں بے شمار مخلوقات پیدا کیے، 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں انسان کو شرف ملا، انسان کو سب سے زیادہ احترام ملا، اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ تو اللہ جسے چاہے منتخب فرما لے، اللہ جسے چاہے مقام اور مرتبے سے نواز دے۔ اللہ کے کسی حکم میں نہ ہم مشورے دینے کے قابل ہیں، نہ ہم قیل و قال کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ جسے چاہے منتخب کر لے۔ وَيَخْتَارُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے منتخب کر لے۔ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کسی دن کو منتخب کر لے، پسند کر لے، کسی رات کو پسند کر لے، کسی مہینے کو پسند کر لے، کسی شخص کو پسند کر لے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کی گنتیاں 12 ہیں۔ سال میں 11 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، تو یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو منتخب کر لیا۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، محترم والے، احترام والے مہینے قرار دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر آخر تک، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو منتخب کر لیا۔ ان 12 میں سے ان 4 کو بزرگی دے دی، احترام دے دیا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر زمانے میں ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا رہا۔ اب آپ سمجھیے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کس قدر کیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ زمانے جاہلیت کا دورہ تھا، لوگ جنگیں کرتے تو سال ہاں سال تک چلتی تھیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان اس لڑائی کو جاری رکھتے تھے۔ لیکن قربان جائیے، وہی قوم جن کی لڑائی گھٹیوں میں تھی، جن کی لڑائی کھانے پینے کی عادت کی جیسی بنی ہوئی تھی، جب یہ 4 مہینے آتے تو وہ لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے۔
احتراماً، ان مہینوں کے احترام میں اپنے جھگڑے بند کر دیتے تھے، اپنی جنگیں بند کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، اور ایک مہینہ الگ سے، وہ ہے رجب المرجب، جو مہینہ چل رہا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام والے، بزرگی والے مہینے بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں اگر کوئی مسلمان عزت و احترام کی زندگی گزارتا ہے، ادب و احترام کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو سبحان اللہ، کوئی زیادہ تعریف کی بات نہیں ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے تو سال کے 12 مہینے احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے، لیکن وہ قوم جو زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئی، وہ حضرات بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے احترام کرتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، زمین پر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، قوم کو رہبری بتانے والا، راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود زمانے جاہلیت کے لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اپنی لڑائی، اپنی جنگیں بند کر دیتے تھے، شراب نوشی بند کر دیتے تھے، ڈکیتی، قتل و غارت گری بند کر دیتے تھے، ننگا ناچنا بند کر دیتے تھے، اور بھی جو نافرمانیاں عام طور پر کیا کرتے تھے وہ 4 مہینوں میں بند کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی احترام کے ساتھ گزارے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارے، عبادت میں تقوی طہارت میں گزارے، گناہوں سے باز ہو کر گزارے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ انعام ہے، بے پناہ انعام ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا رجب میں رکھتے تھے۔ حالانکہ نفل ہے، لیکن نفلی عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں رجب المرجب میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت رمضان کے روزے ہی بہت کافی ہیں، اگر وہی روزے ہم رکھ لیں تو کافی ہیں، دوسرے مہینوں میں کہاں رکھا جاتا ہے؟ بے شک رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کا ترک گناہ ہے، حرام ہے۔ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی چھوڑنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ رمضان کے روزے کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی سفر میں ہے، یا کوئی اور ایسا تقاضا ہو گیا، اس کے لیے تو معذرت ہے، عذر ہے، وہ بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن بالکل ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جیسا کہ آج امت نے سوچ لیا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں، جس طرح روزہ فرض ہے اس کا ترک حرام ہے اور اس کی قضا لازم ہے، ضروری ہے، اسی طرح روزانہ جو ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ آپ کی گردنوں پر قرض ہے، قیامت کے دن ان نمازوں کا حساب ہوگا۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ حضرت رمضان کے روزے ہی کافی ہیں، دوسرے مہینوں میں اتنا کون روزہ رکھتا ہے؟ لیکن میرے دوستو، نفلی عبادتوں کا ثواب کیا ہے؟ نفلی عبادتوں کا اجر کتنا ہے؟ نفلی عبادتوں کا اثر کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بندے نفلی عبادتوں سے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔
اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نفلی عبادت کرتے 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 بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر نقل و حرکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا دیکھنا اللہ کے لیے، اس کا بولنا اللہ کے لیے، اس کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے۔ یہ اجر، یہ اثر، یہ کس وجہ سے ہے؟ نفلی عبادتوں کی وجہ سے ہے۔ آج میرے دوستو فرض کی عبادتیں ہم نہیں کرتے، فرض کی عبادتیں ہم سے پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اکابرین نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، راتوں کو تہجد میں جاگا کرتے تھے، اور اشراق، اوابین، چاشت اور دیگر عبادتیں انہماک کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہی کا صدقہ ہے، انہی کا پرتو ہے کہ آج ہم سکون و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں جی رہے ہیں، اور یہ اسلام من وعن ہم تک پہنچا ہے۔ ورنہ وہ اکابرین جن کی قربانیاں روز روشن کی طرح آیا ہیں، جن کی قربانیوں کو ہم بیان کر کے اپنے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے جذبات کو گرم کرتے ہیں، ان قربانیوں کو اگر آج بھی پیدا کر لیا جائے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو کتنا زیادہ ترقی دے، اور کس قدر دین پھیل جائے، کس قدر ہر گھر میں یہ اسلام پھیلنے اور پھولنے لگے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم سے فرض کی عبادتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، نفلی عبادتیں کون کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ ایام بیز 13، 14، 15 عربی تاریخ سے 13، 14، 15 ان 3 دنوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کے روزے کا ثواب پتہ ہے؟ مہینے میں 3 روزے رکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ آپ مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پورے سال روزے داروں کی فہرست میں لکھے گا۔ پورے سال آپ روزے سے ہیں، پورے سال آپ اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ تو رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، ہر مہینے میں آپ 3 دن کے روزے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی پوچھنا نہیں پڑے گا کہ حضرت آج روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، چونکہ آپ 3 دن کا معمول بنا رکھے ہیں تو آپ کو ساری عبادتوں کا، نفلی روزوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ بہرحال میرے دوستو، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خاص بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج نصیب ہوئی، معراج کا سفر اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ انتہائی بصیرت افروز اور حیرت انگیز اور ایک عجوبہ واقعہ ہے، جو اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، اور آج تک دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی صحابی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز عطا فرمایا گیا۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے برگزیدہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا تھا۔ معراج کے واقعے کو بہت ہم خوشی خوشی سنتے ہیں، بہت ہی اشتیاق اور تمنا لے کر سنتے ہیں، بہت ہی جذبات کے ساتھ سنتے ہیں، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہمارے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس واقعے سے پہلے کے پس منظر کو ہم کیوں یاد نہیں کرتے؟
اس واقعے سے، معراج کے واقعے سے جو پہلے ہوا وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور معراج کے واقعے میں جو جو ہوا ہے ہم ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں اللہ نے بلایا، یہ ایک طرح سے زخم طائف کی دوا ہے، زخم طائف کی دوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے لیے۔ جب آپ اپنے قرب و جوار میں مکے میں مایوس ہو گئے، اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دشمنی پہ اتر آئے، رشتہ دار بیگانے ہو گئے، اجنبی بن گئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سوچا کہ چلو یہاں کے لوگ تو نہیں مان رہے ہیں، یہاں کے لوگ دین کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، چلو کسی اور طرف چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں دین کی دعوت کو قبول کر لے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ تو طائف میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں شریر بچوں نے آپ کے ساتھ شرارت کی، بدبخت لوگوں نے آپ کے ساتھ بدبختی کی، اور جو امید لے کر آپ گئے تھے اس امید کے خلاف آپ زخمی ہوئے، اور طرح طرح کے طعنے آپ کو سننے کو ملے، زخموں سے چور ہو گئے۔ لوگ کسی مجنون اور دیوانے کو جس طرح پتھر مارتے ہیں، نعوذ باللہ، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچے یوں ہی پتھر مارتے تھے، مجنون کہہ کے پکارتے تھے، اور اپنے محلے سے ایسا آقا کو باہر نکال دیا جیسے کہ کوئی ایک عام انسان کو بھی لوگ نہیں کرتے ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھک کر بیٹھ جاتے تو وہ شریر قوم اور بدبخت لوگ حضور کو دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اٹھا دیتے اور کہتے جاؤ یہاں سے، جاؤ میرے گاؤں کو خالی کر دو۔ نعوذ باللہ، یہ وہ منظر تھا کہ فرشتوں کو غصہ آ گیا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کو غصہ آیا، اور قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی پکڑ میں ان کو گرفتار کر لے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے ساتھ جو تھی اس کو ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر اور لوگوں کے رویے کو دیکھا تو اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے فرشتے، جا کر میرے محبوب کو میرا سلام سناؤ اور ان سے کہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں تو طائف کے آس پاس میں جو پہاڑی ہے ان پہاڑیوں کو ملا دیا جائے تاکہ یہ بدبخت قوم اسی میں آٹے کی چکی کی طرح پس جائیں اور پھر ان کا نام و نشان نہ رہے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے لیے اور طائف کے لوگوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی ہلاکت کی بد دعا نہیں کری، کوئی گالی نہیں دی، کوئی غصہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی اور کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، اے میری قوم کے لوگوں یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ نہ پہچانے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے بد دعا کیوں کروں، میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں کروں، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نازک حالت میں بھی اس امت کی ہلاکت نہیں چاہی، ایسی نازک حالت میں بھی بربادی نہیں چاہی، ایسی نازک حالت میں بھی کسی قوم کو کوسا نہیں، کسی قوم کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے آپ محنت کرتے رہے۔ آخر میں کیا ہوا؟
جب آپ طائف سے واپس آئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، دل شکستہ تھا، زخموں سے چور تھے، ہر طرف مایوسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، کبھی آنکھ لگتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، کبھی نیند آتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سے بات ہو رہی ہے، اپنی کمزوری کا شکوہ، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اجنبی پن کا شکوہ، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے لوگوں کے بچھڑنے کا شکوہ کر رہا ہوں، کاش کوئی میرا اپنا ہوتا جن سے میں اپنے دل کی بات کرتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو میرا غم گسار ہوتا، کوئی ایسا تو ہوتا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ کر اپنے غم کو ہلکا کر لیتا۔ یہی بات ہو ہی رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ معراج کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو معراج کا جو سفر ہوا اس کے بیک گراؤنڈ میں اور پس منظر میں یہ طائف کا جو واقعہ ہے اس کو یاد رکھیں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے، جب دل گھٹتا ہے، جب دل چکنا چور ہوتا ہے، اس کے بعد محنتیں رنگ لاتی ہیں۔ آج تک ہمارا دل ٹوٹا نہیں، آج ہمارا دل زخمی ہوا نہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کوئی آپ کو سامنے سے گالی دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی بدنام کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، ساحر کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، خدا کی قسم یہ لفظ تو صحابہ کرام سنا کرتے تھے، یہ لفظ تو کل کے صحابہ کرام اور اسلاف سنا کرتے تھے۔ آج ہمیں کون دیوانہ کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی دیوانہ اگر بنتا ہے اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، شریعت اسلامیہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا ہی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اس کو یاد کریں، کس وجہ سے ہوا اس کو یاد کریں۔ پھر معراج میں آپ جو تشریف لے گئے تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدے کروائے، جو آپ نے عجائبات دیکھے، یہ سب بھی ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں۔ صرف سیر و تفریح کے لیے اللہ کے رسول تشریف نہیں لے گئے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ معراج کے سفر کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ میں اپنے بندے محمد کو معراج میں اس لیے بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس لیے سیر کرائی، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی، جنت کی، جہنم کی، ہر چیز کا جو میں نے مشاہدہ کروایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہماری نشانیوں کو وہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طاقت کا مظاہرہ، نشانیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالی دکھانے کے لیے اللہ کے رسول کو وہاں بلایا تھا۔ معراج میں جو چیزیں عطا کی گئیں وہ کیا چیزیں تھیں؟ میرے دوستو، اگر آپ کے کوئی دوست حج کے لیے جا رہے ہوں، عمرے کے لیے جا رہے ہوں، تو آپ اگر کہہ دیں کہ حضرت میرے لیے وہاں سے کوئی تحفہ لے کر آئیں، یا اگر کوئی آپ کے رشتہ دار آ کر وہاں کا کوئی تحفہ آپ کو پیش کرے، تسبیح پیش کرے، سرما پیش کرے، ٹوپی پیش کرے، یا کوئی بھی چیز وہاں کی یادگار آپ کو پیش کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے مسجد حرام کے دھول کو جمع کر کے ایک چٹکی اگر آپ کو دھول دے دے تو آپ اس کو سرما بنا لیں گے، آپ اس کو صندوق میں حفاظت سے رکھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کی دھول ہے، یہ مسجد نبوی کی دھول ہے۔ اتنی عزت کرنے والے مسلمانوں، معراج میں جو تحفہ ملا ہے ہمیں اور آپ کو، کیا آپ اس مدینے کی دھول اور مکہ مکرمہ کی دھول سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں؟
معراج میں جو تحفہ ملا ہے ہمیں اور آپ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہمیں دیا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، کہ معراج کا تحفہ نماز ہے ایمان والوں کے لیے، معراج کا تحفہ نماز ہے، عبادت ہے اللہ کے لیے، بندوں کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ اس معراجیہ تحفے کی ہمارے دل میں کتنی قدر ہے۔ ایک دوسری چیز، جو مدینے سے مکے سے آپ کو کوئی تسبیح دے دے، آپ برسوں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں کا ریال دے دے، آپ برسوں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی مسلح دے دے، آپ برکتاً اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر سوچو، ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا جس طرح ہم مدینے کے اور مکے کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے جو تحفہ معراج سے لا کر پیش کیا، اس معراج کے تحفے کی ہم قدر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی قدر نماز کا پڑھنا ہے۔ معراج کا تحفہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس تحفے کی قدر کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کی ناقدری کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ کے تحفے کا اگر کوئی انکار کر دے، بادشاہ کے تحفے کا کوئی انکار کر دے، اس کا انجام کیا ہوگا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، بادشاہوں کا بادشاہ، ہم سب کا رب اللہ تعالیٰ معراج میں تحفہ دیتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ میں، اور کہتا ہے کہ اے میرے نبی، یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، آپ میری طرف سے اپنی امت کو پیش کر دیں۔ آج اس بادشاہ کے بادشاہ کا تحفہ ہم نے کتنا احترام کیا، کتنا قبول کیا، اور کتنا اس کا خیال کیا، ہر بندہ سوچ لے۔ پھر آپ اپنی بربادی کا شکوہ کرتے ہیں، بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی ناکامی کا شکوہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کے تحفے کو اگر آپ نے نہ مانا، بادشاہ کے تحفے کا انکار کر دیا، تو ہم تو مستحق تھے کہ ہمیں سولی چڑھا دیا جائے، ہم مستحق تھے کہ ہمیں دار رسن کر دیا جائے، ہم اس کے مستحق تھے کہ ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے تحفے کا انکار کرنے کے باوجود اللہ اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اس لیے معراج کے واقعے کو سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ معراج کے تحفے کو قبول کرو، زندگی میں قبول کرو، ورنہ اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ معراج کے تحفے کا انکار نہ کرو۔ دنیا کا نظام اور ہے، آخرت کا نظام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ ایک بندہ مومن سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ پچھلے زمانوں میں جو منافق ہوتے تھے وہ تو نماز پڑھتے ہی تھے، ان کو جماعت سے نماز چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، جماعت سے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک آج ہم مسلمان ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اسی پر ایک کریلا اور نیم چڑھا۔ ایک تو کریلا ہے، دوسرا وہ نیم کے درخت پہ اس کی ڈالی چڑھ گئی۔ ایک آدمی بے نمازی ہے اور وہ کہتا ہے حضرت میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں کسی کے گھر چوری نہیں کرتا، میں کوئی اور دوسرا گناہ نہیں کرتا، کم بخت نماز چھوڑ دینا یہ کیا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اگر اس کو لفظوں کے ساتھ ترجمہ کر دیا جائے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، سیدھا سیدھا ترجمہ اگر کر دیا جائے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، وہ کافر ہو گیا، سیدھا سادہ ترجمہ۔ لیکن قربان جائیں عظمت علماء پر، ہمارے علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہوگا، لیکن نماز کا انکار اگر کوئی کر دے، میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کیا چیز ہوتی ہے؟
نماز کیا چیز ہوتی ہے، میں نماز نہیں مانتا. اگر اس طرح سے کسی نے انکار کیا ہے، فرضیت کا انکار کیا ہے، تو وہ خارج اسلام ہو جائے گا. نماز کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. فرضیت کا انکار کرنے والا خارج اسلام قرار دیا جائے گا. یہ ہمارے علماء کی تعویل ہے، ورنہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو اصحاب ظواہر کہلاتے ہیں، جو حدیث کے لفظی اور ظاہری ترجمہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو ڈائریکٹ کافر ہو گیا نماز کا چھوڑنے والا. تو بہرحال ہم خطرے میں ہیں. جو نماز چھوڑنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو معصوم اور بے گناہ نہ سمجھیں. آپ اللہ کے مقروض ہیں، اللہ کا قرض آپ کے کاندھے پر ہے. اس لیے دوستو نمازوں کا اہتمام کریں. کبھی آپ یہ دل میں نہ سوچیں کہ رمضان آئے گا تو ہم نماز شروع کریں گے. ایسا مت سوچو. رمضان سے پہلے آج ہی شام آپ کی آخری شام ہو جائے، کیا گارنٹی ہے؟ 70 سال 80 سال کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں آنے کے اندر ہر آدمی ترتیب سے آتا ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. باپ سے پہلے بیٹا بھی جا سکتا ہے، دادا سے پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے. جا رہے ہیں تو اپنی زندگی کو اٹل نہ سمجھیں کہ ہم تو ابھی بہت جوان ہیں، آگے سال دیکھیں گے، آئندہ سال دیکھیں گے. جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کے تحفے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوئی تعین نہیں ہے، آپ چاہیں جتنے چاہیں روزے رکھیں، لیکن جو میں نے کہا کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھ لیں. 13 14 15 عربی تاریخ سے، آج 11 تاریخ ہے، تو 13 14 15 3 دنوں کا اگر روزہ رکھ لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے سال روزے داروں کی فہرست میں شمار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفلی عبادتوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.